اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام من تمام الصوم اعطاء الزکوٰۃ۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا آج کا موضوع زکوٰۃ فطرہ کے احکام ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے کہ فطرہ کس پر واجب ہوتا ہے، فطرہ کب واجب ہوتا ہے اور فطرے کی مقدار کیا ہے، اور اسی طرح کچھ اہم مسائل ہم بیان کریں گے کہ مہمان کا فطرہ واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو مہمان کا فطرہ کب واجب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کی زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت اور فضیلت کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں گا، جیسا کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تمام الصوم اعطاء الزکوٰۃ، کہ روزے پورے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، روزے تمام ہوتے ہیں، روزے مکمل ہوتے ہیں زکوٰۃ فطرہ کے ادا کرنے سے۔ جیسا کہ نماز تمام ہوتی ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے، اسی طرح روزے تمام ہوتے ہیں، روزے مکمل ہوتے ہیں زکوٰۃ فطرہ کے ادا کرنے کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ زکوٰۃ فطرہ کے احکام میں سب سے پہلے میں اس کی شروط کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ کن شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے عاقل، اگر شخص عاقل ہو، مجنون نہ ہو تو اس پر فطرہ واجب ہوگا، بالغ ہو، بچہ نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہوگا، اور اسی طرح فقیر نہ ہو، فقیر شخص پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص کے جو سال بھر کا خرچ و اخراجات نہ رکھتا ہو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، وہ شخص فقیر شمار ہوگا، اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح غلام شخص پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس پہ اس کے مالک پر واجب ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ فطرہ کا وقت کیا ہے، اس کب واجب ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت کیا ہے۔ تو زکوٰۃ فطرہ غروب آفتاب، چاند رات کی غروب آفتاب کے ساتھ اگر یہ تمام شروط پائی جاتی ہوں تو زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا آخری وقت اس شخص کے لیے کہ جو عید کی نماز ادا کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے پہلے زکوٰۃ فطرہ دے اور پھر عید کی نماز پڑھے۔ ہاں، وہ شخص کہ جو عید کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اس کے لیے زوال آفتاب تک اس کا وقت ہے، زوال آفتاب تک وہ اس کو تاخیر کر سکتا ہے، مؤخر کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو کوئی مستحق نہ ملے، شہر میں یا قریب میں کوئی مستحق نہیں ملتا اسے، تو وہ اسے الگ کر سکتا ہے، زکوٰۃ فطرہ کا جو مال ہے اس کو الگ کر کے رکھ سکتا ہے، جب بھی کوئی مستحق ملے اس تک پہنچا دے، یعنی اس صورت میں یا اس طرح تاخیر کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کیا ہے یا کون سی جنس سے زکوٰۃ فطرہ دی جائے۔ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو ہے۔ ہر وہ چیز جو شہر میں، علاقے میں کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہو، چاہے وہ گندم ہو، چاول ہوں، آٹا ہو یا اسی طرح جو ہو، کوئی چیز بھی جو کھانے کے طور پر علاقے میں استعمال ہوتی ہو، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ فقط جنس کو دیا جائے، مطلب گندم یا چاول کو دیا جائے، بلکہ ان کی قیمت کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ علاقے میں جو بھی اس کی قیمت ہو اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جس مسئلے کو ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کسے دی جائے اور مستحق کون ہے، فقیر کو یا مسکین کو زکوٰۃ فطرہ ادا کی جائے۔ لیکن اس میں کچھ اس کے شرائط یا اس کی کچھ احکام ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ شیعہ اثناء عشری کو زکوٰۃ دی جائے، شیعہ اثناء عشری فقیر کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور اسی طرح اگر شیعہ اثناء عشری فقیر نہ ملے تو مسلمان فقیر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسلم فقراء کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ کسی صورت میں بھی ناصبی کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اور اسی طرح
شرابی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی احتیاط واجب کی بنا پر، اور ہر وہ شخص کو جو بے نماز ہو اس کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح کھلم کھلا گناہان کبیرہ انجام دیتا ہو اس کو زکوٰۃ فطرہ انجام نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح وہ شخص جو اس کو ناجائز کام میں استعمال کرے اس کو بھی ان تمام صورتوں میں احتیاط واجب کی بنا پر زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح غیر سید جو ہے وہ سید کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتا، لیکن اس کا عکس ہو سکتا ہے، سید غیر سید کو دے سکتا ہے زکوٰۃ فطرہ۔ اور اسی کے ساتھ زکوٰۃ فطرہ کی نیت کیا کی جائے اور کب کی جائے؟ جس وقت مالک یا زکوٰۃ فطرہ دینے والا فقیر کو دے رہا ہو زکوٰۃ فطرہ، تو اس وقت وہ نیت کرے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے زکوٰۃ فطرہ ادا کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ کچھ اہم مسائل ہیں کہ جن کو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ مہمان کا کیا حکم ہے، کون سے مہمان کی زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، اور اسی کے ساتھ ذکر کروں گا کہ نوکر اور غلام کا کیا حکم ہے زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں۔ تو مہمان، ہر مہمان کا زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہوتا، جیسے کہ کچھ مومنین خائف رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں کہ اگر چاند رات کی رات جس بندے نے یا جس مہمان نے بھی افطار کیا تو اس کا زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ فقط افطار اگر آپ کے ہاں کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ زکوٰۃ فطرہ میزبان کے ہاں واجب نہیں ہوتی۔ تو کیسے واجب ہوگی؟ زکوٰۃ فطرہ اس مہمان کی واجب ہوگی جو آپ کے ہاں رات بھر قیام کرتا ہے، رات بھر قیام بھی کرے، اور اسی کے ساتھ وہ مہمان شمار بھی ہو، مہمان تصور بھی کیا جائے۔ ہاں، اگر وہ آپ کے محلے سے، آپ کے قریب کسی جگہ سے آپ کے ہاں آیا ہوا ہے تو پھر وہ مہمان شمار نہیں ہوگا۔ اگر وہ اتنا دور سے آیا ہو کہ مہمان شمار ہو، یعنی عام طور پر اسے مہمان کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو اس مہمان کا فطرہ واجب ہوگا۔ اور اسی طرح میں حکم بیان کرنا چاہوں گا یعنی نوکر کا، جو گھر میں کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں ان کا، اگر وہ فقط رقم کے عوض، پیسوں کے عوض آپ کے ہاں کام کر رہا ہے تو پھر اس کا بھی فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ آپ کے ہاں کھانا کھاتا ہے، یعنی چاہے رقم لیتا ہے یا نہیں لیتا، اس کے ساتھ کھانا جس گھر سے وہ کھاتا ہے اگر کھانا کھانے والا شمار ہو رہا ہے تو پھر اس کا بھی فطرہ واجب ہوگا۔ اسی کے ساتھ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں مذہب حقہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔